السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف لوحدانیتہ وسببا للمزید نعمہ وآلائہ، ثم الصلاة والسلام علی سید انبیائہ وخاتم رسلہ وامین وحیہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین بأبی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ آل اللہ المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد، قال مولانا امام المجتبی علیہ السلام: وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنَ الْفِتَنِ وَيُسَدِّدْهُ فِي أَمْرِهِ إِلَى آخِرِ الرِّوَايَةِ۔ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ۔ چوپگلا بارگاہ الہی نو انسان لفرصت تھوڑ سے دینی عادگاہ الہی کا اجتماعی طوری کا پوری بارگاہی نو حاضری تامیت پی دی فریضولا توفیق بس پی خدا لا شکر بس پی زمینو دعائی فری اشن التماس دعا سے ذریعت مریض مریضہ ذریع پروردگارا محمد و آل محمدی حرمن دس نزگا دیونا دی خجوین دینی تذکرہ بین دوئی عظمت پنو جیسے نزگا سے دعا بیت پروردگارا حاضرین التماس دعا زرکن کو نگات ان دعا حاجت چکر شخص یا التماس دعا بے سیدنا روا گچ گیا اللہ پروردگارا کبنس مشکل گال اکسیدنا ملت و مذہب و علاقہ وطن گا قسمی انفرادی اجتماعیت پہ مشکل چکو آسان گچ گیا اللہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مریض مریضہ چتلا خصوصاً التماس دعا زیر مریض مریضولا زیر علاج یود زیر یود آپریشن یود زیر ہاسپٹل کنینو ننگ کنینو تکلیفیں یود دبن باللخص قبلہ بادشاہ صفیق پہ صحت و سلامتی فری دعا بیت خدا بندہ صحت کاملہ و عاجلہ نصیب گچ یا اللہ پروردگارہ غی علاقوں غافات شدین سون سے جو یا اللہ وطن عزیز پاکستان لے استحکام شجدے گچ یا اللہ عالم اسلامی مسائل کن آسان گچ یا اللہ دنیا کفر و شرک و خصوصاً استقبار قابل ہدایت میں تنگاسی اپنا پروردگارہ یعنی قہر و غضبی کا کونے سے نابود گچ یا اللہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل گچ یا اللہ دیو علاوہ سے اشین کو التماس دعا ذریعت کامیابی فری قبلس مشکلاتی آسانی فری روزگاری فری پریشانیوں انشاءاللہ دورگاہ فری گاما سس کچک بسے انشاءاللہ روز جمعین خدای سحمزات بارگاہینوں بر محمد و آل محمد صلوات مومنین کرام چوپا گولا حسکے ناسنہ کو دمن انگتی آوری عام روایت چی قادرین جاکچک 27 تاریخ لا اگرچہ روایاتی نو مختلفیت اور دیچی تبلیغات اسلامی قومی شعبوں تحلہ یا مختلف ان میں پی اساتذہ جامع المدرسین استاد انمی دے استاد چی نقل مطابق لا
سبی اللہ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام فاق روز شہادت دیون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاق صلی وآل محمد وعجل فرجہم وصال یا بخشی سی تحقیق بسے ثابت بسے پیغمبر سا درجہ شہادت کا فائز سو فنزر چازر بنا ظہری اثر کو کوئی حق پہ جسم مبارک کو لسرائف سو بھی وجہ سکھا سبب موت کو دو انذر لہذا وصال و شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منا زی آخر لیاس سافر زی آخر لا بنابر نقل قول قوی ایرانی نو سرکاری چھٹی وقت مولا امام رضا علیہ السلام فاق روز شہادت دی مناسبت کو نکھا یہ ہنگامہ مراجع نظام دمنا مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریفی ناحیہ مقدسین تسلیت عرض بیت خدا بندہ یا خجوی دمنا پیغمبری فاق پہ امتی ان میں اتمایا فخر بیت یا امتی تقاضہ بکا یا خوجوی سیرت بکا یا خوجوی نقش قدم خدرول بیٹے والے نصیب گچی یا اللہ کھومر گنوائی جاگلہ تھتکھا بے کھومر کھوکھولی جاگلہ کھوکھول بے آیت کو علامت مؤمن بالخصوص علامت شیعت سے سیطرو امامی شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا من نور ولایتنا ویفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا غیر شیعون الدنلق پر نور ولایت آمیزش خیقین غیر دنلق سے جغد الاسمون لکھوں تخلیق سونفین دے افتخنو دوئین غیر گوئی جاگ لکھوں تتکبین غیر بغخ سے جاگ لکھوں لکھوں قلب ایجرے لہذا دی نشانی خدا بندہ یا دنیا دینو امامت و ولایت آل محمد نعمت فنگیل نصیب بسید قیام اللہ شفاعت و صحبت آل محمد سنگیل قسمت گتو یا اللہ سامین محترم موضوع چی طرف لا گوپد اللہ امام مجتبی علیہ السلام فاق پہ کسل کنی نکسل چی چازر بنا اول خطبہ جمعین و تقوی طرف لا سسے نفس کلا دیونا سامعین و ناظرین لا تلقین بحضریت پنا مولائی فاق و کسل جوت معلمو انہو من یتق اللہ یجعل له مخرجا تخفا گوارگو سبکدالا من تخن سوس تقوی اختیار بسنارنا اور قبلس مشکل دومبا گناہ مشکلات اسی جنہ پروردگار خوانگی کھلا دے نبیوں میں تی رہائی گوائی تی سبیل نہ سبب کو خوانگی فراہم بجرے مثل چیز اروانا مولا کسل جود مخرج من الفتن فتنہ فساد دومبا مشکلات اسی جنہ پروردگار اسی خوانگی سبیل چی فراہم بیت دیونا ویسددہو فی عمری کوئی معاملات کن کوئی لسبزو گاما خدا سا مستحکم گو چوئر جرے وانا تقوی الہی رو اللہ دعوت منت تقوی ضروری تقوی انسانی تمام تر اعمال گامن تھسیتی یعنی خلاصہ مطلب دوئن محرمات شدین سوما واجبات خدمتاما چوسو نسا واجب کو ملک عمر کو سید ان میں جو اب دیو یود نسا گناہ کو غللس کو معصیت شدین سوما کو سید یہ تقوی ضرورت انشاءاللہ پروردگاران ایلا تقوی دے تقاضان مطابق اللہ سوسیل لسیت کی چورگل چکی توفیق ہوتی یا اللہ سامین محترم بہرحال علماء کرام بزرگ علماء کن شخص نادی کا انتظامی طرف نہ حکم گانا خدا خودی توفیقات اضافہ سو موضوع چلکھلے چازر انہیں سلسلہ وال گفتے گوئے گوانا انشاءاللہ فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین آداب اسلامی اول خطبہ موضوعی دونگا آداب مجلس آداب ملاقات آداب یا جو زچس خوچس کھانے پینے کے آداب سے متعلق جو گفتگو تھی مختصراً آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں آج ایک نئے موضوع کی طرف جو اسلامی آداب کے لحاظ سے بہت بڑا موضوع ہے اس کی طرف جا رہا ہوں تو مختصر آداب اسلامی میں سے ایک یہ ہے انسان کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی سبب سے کوئی نہ کوئی سفر درپیش ہوتا ہے تو سفر کے آداب کیا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو
جب موقع ملے تو سفر کے آداب کی طرف اشارہ کروں گا۔ اسی آداب کے حوالے سے ادب انسان کے اندر ہونے چاہیے، کرنا الگ کے آداب کے ساتھ کریں تو اس کا اجر ملتا ہے، ویسے بھی کرنا ہے، آپ یہ سوتے تو ویسے بھی ہے، لیکن اسلامی آداب سمجھ کے، اسلامی روایات سمجھ کے، یہ جو شخصیات یا مذہبی رہنماؤں کی سیرت سمجھ کے سو جائے تو طریقہ بھی عبادت ہو جاتا ہے، سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، کھانا ویسے بھی کھانا ہے، اگر اس کو خاص اسلامی آداب کے ساتھ کھائے وہ کھانا بھی عبادت شمار ہو جاتا ہے۔ تو آج سفر پہ ویسے جانا ہے، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک، ان چیزوں کو اگر آپ عمل کریں گے تو سفر بے خطر ہوگا، سفر میں محفوظ رہے گا، سفر کی ضمانت پروردگار اپنی ذمہ لے گا۔ دوسرا، اس کا اجر بھی ملے گا، سفر اپنا کام بھی ہو جائے اور اجر بھی مل جائے، سفر کا جو دورانیہ ہے وہ عبادت شمار ہو جائے۔ لہذا آداب کے تحت بجا لائے تو اس کا اجر اور دنیاوی اثرات، اخروی اثرات انسان کو مل سکتے ہیں۔ کیونکہ کچھ ایسے ہیں، ایک دفعہ کسی ڈاکٹر، جو مشہور ڈاکٹر صاحب تھے، ہم کسی پینل میں بیٹھ کر کسی پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، تو میرا موضوع تھا دعا کے اثرات، ڈاکٹر صاحب کا موضوع تھا دواؤں کے اثرات۔ تو دوائی کے بغیر، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا دعا کے بغیر دوائی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا دوائی کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو دوائی کے بغیر کچھ نہیں ہونا نہیں، دوائی کے بھی دوا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ویسے تو ایک مسلمان کے ظاہر سی بات ہے، پروردگار نے دوائی کے اندر بھی شفا رکھ دی ہے، اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا یا من یجعل الشفاء فی الاشیاء فیما یشاء، اے وہ ذات تو شفا بھی نازل کرتا ہے، تو بیماریوں کو بھی دور کر لیتا ہے، اور جس چیز میں تو چاہتا ہے تو اس میں شفا رکھ لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں جڑی بوٹیوں میں رکھا ہے تو پروردگار کی عطا ہے، اسی کو اگر انسان دوا کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا دوا جو ہے محدود ہے، دعا لامحدود ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا دوا محدود ہے، دعا لامحدود ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ جہاں جہاں پر دوا کارآمد نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر دعا کارآمد ہے۔ تو میں نے کہا آپ مثال دے دیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی انجیکشن ہے، کوئی گولی ہے، یا کوئی سرپ آپ کی میڈیکل میں ہے، یا چیک کر کے جائیں تو ہے کوئی سفر بے خطر ہو جائے؟ ہاں، یہ جو دوائی اگر یہ ٹیبلٹ کھا کے جائیں تو آپ کو سفر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ظاہری میڈیکلی آپ کے جسمانی اس کے حوالے سے تھوڑے بہت ارفاق ہوگا، لیکن آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، دشمن کی طرف سے خطرہ نہیں ہوگا، کسی قسم کے مشکلات عرضی و سماوی بلا وبا میں مبتلا نہیں، اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، اس کے لیے دعا ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا چند ایسے ہیں جہاں پر بہت سارے موارد جہاں پر صرف اور صرف دعا کام آتی ہے، تو ان میں سے ایک سفر ہے۔ تو آداب سفر میں بہت سارے، آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا۔ یعنی سفر پہ جانے سے پہلے بہت سارے ہمارے یہاں پر ہے، دن دیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اب پرانے زمانوں میں سال میں ایک دفعہ سفر پہ جاتا تھا، اس کے لیے دن دیکھ کے جانا ہوتا تھا، یا کسی سفر پہ جانا ہو تو ٹائم دیکھ کے جانا ہوتا ہے، ظاہر سے۔ لیکن اب تو انسان اکثر و بیشتر جو ہے ہر دوسرے دن سفر میں جاتا ہے، تو ٹائم دیکھے گا تو اس کے لیے دن دیکھے گا تو اس کا کام ہی نہیں چلے گا۔ لہٰذا ان تمام کے لیے رائے حل میں آج آپ کو دو چیزیں بتاؤں۔ ایک تو یہ ہے صدقہ، آپ اپنے حسب توفیق صدقہ دے کر جائیں، جو ہمارے یہاں پر معمول ہے نتیاو ایجتے گاز تو سونے لاپے کنے پھیجوں سے بولتے جو دوستو دول اشینی بہرحال مارڈن صدقہ سے تھوڑا سا اس میں اور پیسے رکھے، وہ اپنی توفیق ہے، لیکن رزق کا اثر جو ہے، ڈائریکٹ رزق کا اثر الگ سا ہوتا ہے۔ دولا جو مسجد تھوڑے سا پھیپوٹ چپیوں سے، لیکن وہ کسی مستحق تک پہنچ جائے۔ آجو آج آپ کا ایک چیز بتاؤں، وہ ایک جگہ پر یہ تھے لوگ جو پھیپوٹ جمع کرتے تھے، اور پھیپوٹ کو جمع کر کے کسی غریب کو، ہمارے گاؤں میں کوئی غریب چمک جو اور سنے میں جائے بھائی دے شاربی خلان چیو دیول میرے لوگ نالے کاکا دے پھیپوٹ میں شاربی خلان پھول چیو یہ چان چیلی مینی انہیں میں جو چی غریب چیلے تھون چو جو دو یا کئی کرے
चौसता में नहीं, वो यामिन ने शरबत अरगोल थुन चुकी गल जो घर में इसको जमा करके रखो, कहीं किसी गरीब के मुंह में जाए। खुदा इस सहमजात को दौलत हत्ती चाह हदीस क़ुदसी अलमालु माली वल फुकरा व अयाली मतलब फुकरे में वलम यलिद वलम यूलद, लेकिन जो गरीब है, नादार है, यतीम है, माशरे के जो ज़ईफ लोग हैं वो मेरे घर वाले हैं, तो उनको कोई ना कोई दे दो तो अल्लाह आपके लिए कोई सबील फराहम करेगा। तो सर से एक सदका दे। एक दूसरा और एक चीजें हैं आदाब सफर में जाते हुए बहुत अहमियत है, बहुत ताकीद है, आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर। दुआएं तो बहुत है जो, क्योंकि मैं आपको सबको जो याद है वो पढ़ लें। आयतल कुर्सी वो आयात है, मैं आपको उसके बारे में बताऊं, सिर्फ एक चीज बताऊंगा। शैतान अपने कारंदों के साथ कहीं पर जमा थे, उस वक्त जहां जहां पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी बुत परस्ती होती थी, सारे बुतखानों में सारे बुत गिर गए। रिवायत में है एक दिन ऐसा हुआ दुनिया में एक ऐसा बड़ा हादिसा रोनुमा हुआ, यानी शैतान के लिए, यानी सारे बुत जहां जहां पर जाहिर सी बात इंसान को खराब करने के लिए शैतान ने सबसे पहले बुत परस्ती शुरू करवा दी है। सबसे पहले आप कादिर की तारीख में देखें तो जहां जहां पर भी रिपोर्टिंग आई, उधर के बुत भी गिर गए, उधर के भी गिर गए, उधर के भी गिर गए। तो उसने कहा कोई बड़ा वाकया हो चुका है, तुम सब बैठो, मैं जरा तलाश करने के लिए निकलता हूं। चलते चलते वो मदीना में पहुंच गया। मदीना में इंसानी किसी रूप में आकर उसने किसी से पूछा क्या कोई आखिरी नबी के यहाँ कोई वाकया पेश आया है क्या है? तो उसने कहा फलान तारीख को फलान टाइम पे कुछ इस टाइम पे तुम्हें कोई वाकया पेश आया। तो उसने कहा जी हाँ, इस टाइम पे अल्लाह के नबी पर आयतल कुर्सी की आयत नाजिल हो गई है। आयतल कुर्सी की आयत जिस टाइम पे नाजिल हो गई, दुनिया के सारे बुत सरनिगुण हो गए। लिहाजा शैतान से तहफ़्फ़ुज़ का आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर ले। आयतुल कुर्सी की बड़ी अहमियत है, बहुत सवाब। अज़ीज़ान मोहतरम, सफर में जाते आपका सफर में खतर होगा, और आप सोते हुए पढ़ ले, आप जागते हुए पढ़ ले, खुसूसन रात को अगर सोते हुए पढ़ ले तो रात भर उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला फरिश्ते नाज़िल कर लेता है। तो जिसको आयतुल कुर्सी याद नहीं है दिनी ट्यूशन जवरो है जो यखन चिला कम अज कम 12 बजे जान पोमी ने जुमी आलेरी सजंगल आयतुल कुर्सी याद में थी। 12 बजे जान को याद हुए मन को जुमा जुमा याद मिनट इंशाअल्लाह चाह ये बहुत बड़ा अजर है। आयतुल कुर्सी इसी फजीलत जो खुसूसन इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, इसके रूहानी और आए तकी रहबर ने उसके ऊपर किताब लिखी है और उसका उर्दू में भी तर्जुमा है। सैयद तकी जो मुल्तान में है, आगा सैयद तकी शाह साहब ने उसका उर्दू में तर्जुमा भी किया है, तो आप उसको भी पढ़ लेंगे तो उसकी असरात समरात आयतुल कुर्सी क्या है। तो लिहाजा आज के आदाब में यह था, सफर पे जाने से पहले सदका न भूलें। ठीक है जी, छोटे से एक सदका, सदका तो तरुद्दुल बला, सदका सा बला वबा को थकरिंग हो चुकी इंसानी हिफाजत बे शर्गो ची नजर हो पना इंशाअल्लाह परवरदिगार इसी यानी लफ्जों गामा आसान देन एची को आयतुल कुर्सी का सल जो सफर हिसाब से गाड़ी में जोन मना नानु नबियों मना परवरदिगारा बिहक मोहम्मद व आले मोहम्मद वैलया आदाब को निका, मासूमी निका, सल को निका, अमल बे नसीब को चाहिए अल्लाह। अहसनुल हदीस क़ौलुल्लाह अज़्ज़ व जल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीय्युल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व वत्तद बिस्सुहूरि मयदान अर्ज़िहि सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबी अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वअली अमीरुल मोमिनीन व फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न अल हुसैन
ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن المہدی الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا محمد آل محمد صلوات وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ومن يسمع رجلا ينادي يا المسلمين فلم يجبه فليس بمسلم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام حضار محترم کو مولا امام مجتبیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امام رضا علیہ السلام کے شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں اجتماعی امور کے حوالے سے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص مسلمانوں کے امور کے حوالے سے بے غم رہے یا بے فکر رہے یا کوئی اہتمام نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، یا کوئی مسلمان پکارے یا للمسلمین اے مسلمانوں کہہ کر اگر اس کی مدد نہ کرے اپنی حسب توفیق، کم از کم اس کے لیے دعا نہ کریں، اس کو یاد نہ کریں، تو پیغمبر فرماتے ہیں فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں۔ لہذا غزہ میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، مسلمانوں کی آہ و پکار ہر طرف سے ہے، تو ان کے لیے ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق مدد کرنا، مالی ہو، قولی ہو، فکری ہو، دعاؤں میں کم از کم یاد رکھنا۔ پروردگار ہم دعا کرتے جہاں جہاں پر بھی مجاہدین اسلام، دشمنان اسلام کے مقابلے میں بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی حفظہم اللہ کے ساتھ جو جتنے بھی مجاہدین اسلام دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہیں، پروردگارہ سب کو فتح و ظفر عنایت کر یا اللہ۔ جو دہشت گرد ہے امریکہ و اسرائیل ہے اور ان کے مددگار اور ان کے ہم پیالہ جو بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو تیرے قہر و غضب سے نیست و نابود کر دے یا اللہ۔ تو لہٰذا ایک لحاظ سے ہماری دعا یہی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کی آواز میں آواز ملانے کی پروردگار توفیق دے اپنی بساط کے مطابق۔ تو لہٰذا ایک مسئلہ یہ تھا، یہ جو پورے علاقے میں بلکہ پورے پاکستان میں قدرتی آفات کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں ہیں، اور ہمارے علاقے میں بالکل چاروں ڈسٹرکٹ میں جو مومنین مشکلات میں ہیں، تو اس کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ آپ تعاون کر چکے ہوں گے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو اس کے لیے پچھلے جمعے میں آغا صاحب نے ایک جو فارمولا بتایا تھا، ذکر کیا تھا، بہت سارے یہ کہتے ہیں مرکز میں کیوں نہیں آتے، مرکز سے پھر ارے مرکز میں آپ کچھ جمع کر کے رکھو نا، پھر جانیں گے، کچھ جمع کر کے دے دو نا، پھر مرکز میں لے کے جائیں گے، خالی منہ دکھانے کے لیے کیا ہے؟ پھر یہی سوچیں گے لوگ علماء کرام آتے ہیں کچھ لے کے نہیں آتے۔ ارے علماء کے پاس کی طرف سے فنڈ کون سی فیکٹریاں علماء کی چل رہی، جب مومنین جمع کر کے دے دیں گے تو پھر علماء کرام آگے پہنچائیں گے نا، تو اس کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے، سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو آغا صاحب نے اعلان کیا ہے بہت ہی اچھا اعلان ہے، تو اس کے لیے امامیہ ڈیزاسٹر فنڈ ایک جمع ہونا چاہیے ہمارے پاس، یعنی حادثاتی طور پر مومنین کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی فنڈ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس میں کل علماء کرام کی میٹنگ خرلا محترم بادشاہ صاحب کی صدارت میں ایک علماء کی جمعرات کو ایک میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا، سارے علماء نے تائید کی، تو اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ امامیہ ڈیزاسٹر فنڈ کے لیے انجمن امامیہ کے ذیلی ایک ادارہ ہوگا جو ہر جگہ پر اس کا ممبر ہوگا، ہر مسجد میں اس کے جمع کریں گے۔ تو آج صاحب نے فرمایا جو پر ہیڈ یعنی پر چولہا نہیں ہے، گھر میں سے جتنی بھی افراد ہیں ہر کوئی کم سے کم 50 روپے جمع کریں،
اور اپنے محلے کے امام جماعت کے پاس ایک سیکٹری رکھ کر انشاءاللہ انجمن اس کے بارے میں کوئی آپ کے لیے لائے عمل دے گی، تو اس حوالے سے وہاں پر کوئی سسٹم جمع کر لیں، جو تعداد میں زیادہ ہو تھوڑے جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں، شاید میری بات آپ کے تعداد میں دینے والے زیادہ ہو ان کے تھوڑے سے عطیات بہت زیادہ بن جاتے ہیں، لیکن جہاں تعداد کم ہو بہت زیادہ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ اس کے حوالے سے جمع کر لیں، صدقات و خیرات ہے تو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، محلے سطح پر، اپنے گاؤں سطح پر، علاقہ سطح پر، وارڈ سطح پر ہے، لیکن ایک اجتماعی طور پر اگر آپ یہ فنڈ انشاءاللہ انجمن کی طرف سے اس کے لیے کوئی لائے عمل آپ کو دیں گے تو یہ ذہن میں تیار ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ ہم اپنے طور سے جمع کر لیتے ہیں، آج کسی کی باری ہے تو خدا نہ خاصہ کل ہماری باری آ جائے۔ جو مالدار ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں، ہم خود کر سکتے ہیں، نہیں جناب، یہ مال ہاتھ میں چند دن کے لیے، بہت سارے ایسے کھاتے پیتے ہوتے ہیں بعد میں فقیر بن جاتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا مال کا۔ لہٰذا یہ اجتماعی سوچ جو اللہ کے نام پر دے، جو اپنے پاس ہے، ما عندکم ینفد وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو ہم کھائیں گے تو وہ تو کچرا بن کے، وہ تو گندگی بن کے نکل جائے گی، لیکن جو اللہ کے نام پہ جمع کرے گا تو ذخیرہ آخرت ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے آئندہ بھی کوئی لائے عمل دے گا تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ ہم شہر سے شروع کریں تو پورے بلتستان میں یہ سسٹم ہو تو انشاءاللہ یہ ایک بہتر سسٹم ہوگا۔ پروردگار جہاں جہاں پر بھی پھر یہ سیلاب زدگان کے مشکلات ہیں، میں یہاں اس حوالے سے خدمت شیخ صاحب کی طرف سے حکم بھی ہے، پورے جہاں پر پورے بلتستان میں جہاں جہاں پورے ڈسٹرکٹ میں انتظامیہ سے مطالبہ کروں گا کہ اپنی بساط کے مطابق جو متاثرین ہیں ان کے کیٹیگریز کے حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا، وزیر اعظم نے بھی سنا ہے، اعلان کیا ہے، جو ڈسٹرکٹ فنڈ کے حوالے سے آپ کے لیے اویلیبل ہے اس حوالے سے غریب، نادار، مستحق اور جو متاثر ہیں ان کے لیے اپنے جو تعاون ہے اپنی بساط کے مطابق، بہت ساری جگہوں پر سستیاں کر رہے ہیں انتظامیہ، سستی نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کر کے فوراً ان کی مشکلات کے لیے آپ کو کوئی سبیل فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جو راستوں کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے جو انتظامیہ کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے فوری طور پر اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ہم ان تمام کے شکر گزار بھی ہیں کہ ان کے علاقے کے مسائل کے لیے آپ سب نے مل کر کام کیا، اور اسی طرح آئندہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں جن حضرات نے، جن اداروں نے اس حوالے سے اپنا رول پلے کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے یا اللہ۔ عزیزان محترم، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھگڑے فساد عام طور پہ جوانوں میں ہوتے ہیں، براہ کرم ان کو کوئی رنگ نہ دے دو، کوئی لسانی رنگ، کوئی مذہبی رنگ، کوئی فرقہ وارانیت کا رنگ مت دے دو، یہ بہت بڑے فتنے کا سبب بن جائے گا۔ ہاں، لیکن میں خود ذاتی طور پر جو اس قسم کے جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، اصل مجرم کو سزا ملنی چاہیے، صحیح ملنی چاہیے، باپ اس پہ ہاتھ مت رکھو، ہاتھ رکھے گا تو دوبارہ پھر اس سے بڑا یہ جو غلط کام کرے گا۔ اگر باپ کو بیٹے سے، اگر بھائی کو بھائی سے محبت ہے، غلطی کرنے والے کو صحیح سزا ملنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، ہمارے کسی دوست نے مجھے کہا میرے بیٹے یا کوئی عزیز تھا، اس نے کسی کے موٹر سائیکل چوری کیا ہے، آپ تھانے میں مہربانی کر کے فون کریں۔ میں کیا کروں اسے؟ بس اس کو چھوڑ دیں گے، بچہ ہے۔ بچہ کتنے عمر؟ نابالغ ہے، بالغ تو ہے، باہر ناشنا، اس نے چوری کیا ہے، اس بدبخت نے وہ موٹر سائیکل گھر میں لایا تھا، اچھا تو اس کو میں کیا سفارش کروں؟ اللہ تھانے میں تھاندار کو بتاؤ وہ اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں۔ میں نے تھانے میں فون کیا، تھانہ صاحب اس کے اگر باپ نے خود اقرار کیا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل چوری کیا ہے، اس کی جو بھی قانونی سزا مل جاتی ہے نا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میں نے اس بات سے کہا، میں نے بڑی سفارش کی، کوئی مسئلہ، دوسرے دن دیکھا تو وہ جیل میں پہنچ گیا تھا۔ 10 بندہ جو ادھر بھیجنے کے بعد باہر آیا تو بہت ہی شریف انسان بن گیا۔ آئندہ کدھر کیا جی؟ میں نے اسے کہا میں نے سفارش کی ہے، جب اس کے جرم کا آپ خود اعتراف کرے تو میں کیا سفارش کروں؟ ہاں، جرم نہیں ہے، پھر اس پر الزام ہے، وہ پھنس گیا ہے تو سفارش کرو۔ جب جرم ہی کیا تو مجرم کو سزا جب تک نہیں دیں گے اس وقت تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا۔
پیار ہے، محبت ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس کو کچھ اور رخ دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا مت کرو، براہ کرم مت کرو۔ معاشرے کے اندر یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا، مومن کا کام نہیں ہوتا، مومن کا کام اصلاح ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جن حضرات نے بالخصوص انجمن امام کے صدر صاحب آغا صاحب نے اس کے بارے میں اس فساد کو فوراً ختم کر دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ان نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے یا اللہ۔ ایک مسئلہ یہ ہے جی، میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں، براہ کرم گورنمنٹ جو ہمارے لیے دیتی ہے وہ ہمارے مفاد کے لیے دیتی ہے، ہمارے لیے دیتے ہیں، اس کو مال غنیمت نہ سمجھے۔ براہ کرم اداروں کے جتنے بھی انجینئرز ہیں، جتنے بھی آفیسران ہیں، ٹھیکیدار حضرات ہیں، کانٹریکٹر ہیں، جو ملازم ہیں، مزدور ہیں، مہربانی کر کے اس کو قوم کے لیے خرچ کرو، براہ کرم۔ کوئی پروگرام کر لیں، میں ادھر سے آتا ہوں، آپ دیکھیں یہ اسٹریٹ لائٹ ہے، جتنے بھی کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، پتہ نہیں لائٹ ہی نہیں جل رہے، کس ٹھیکیدار خدا اس کو سلامت رکھے اور ترقی دے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، کیوں؟ جب کوئی حرام خور ہو نا، حرام خوری کرے تو اس کے لیے بد دعا یہی ہے کہ اس کے لیے مزید اس قسم کی توفیق دے تاکہ اور حرام خور ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی آدھے سال بھی نہیں ہو گئے، سارے اسٹریٹ لینڈ جتنے بھی آدھے جو سولر سسٹم لگا تھا سب ناکارے ہو گئے۔ کیا ان پہ کوئی نگرانی کرنے والا، اس پر ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی 27 ادارے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں چھپ کے ہوتے ہیں، کہاں مری ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے، ان پہ تھوڑا سا لے لو۔ یہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ یہ کیوں صحیح نہیں بناتے ہیں؟ عزیزان محترم، اب آئیے دیکھیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، پتہ نہیں کس نے بنائے، مجھے تو نہیں پتا۔ میں مدرسے کی طرف جاتا ہوں، سارے ٹھپ۔ ابھی ماشاءاللہ سے روڈ کے کنارے بنا رہے ہیں، ایک ٹائل لگایا تھا، ماشاءاللہ سے ٹائل لگایا تھا، سارے ٹائل اندر دفن ہو گئے، ابھی ان کے قبر کے اوپر اور ایک قبر بنا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ شہر کی خوبصورتی تو ہونی چاہیے، الحمدللہ یہ اسکردو شہر ہمارا چہرہ ہے، اس میں دیکھ کر رہنے والوں کے چہرہ نظر آتا ہے، یہ خوبصورت ہونا چاہیے، اس میں وسائل ہونے چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پروردگار ہم سب کو سوچ کر علاقے کی، ملت کے، وطن کی، مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق دے یا اللہ، حرام خوری سے بچا کر حلال کی طرف رغبت دینے کی توفیق دے یا اللہ۔ حلال میں جو مزہ ہے وہ حرام میں نہیں ہوتا، حرام اپنی جگہ بنا کے آتا ہے لیکن حلال ہماری مشکلات کی جگہ کو پر کر کے ہمارے لیے فائدہ دے کر چلا جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں حلال کے ساتھ حرام کو چھوڑنے کی توفیق دے یا اللہ۔ ایک چیز جہاں پر ماشاءاللہ سے صفائی کے حوالے سے یہ کویت میڈیکل کیمپ کے جو یہاں پر انعقاد ہو رہا ہے 22 اگست سے معائنہ ہو رہا ہے جی، ماشاءاللہ سے بہترین ڈاکٹرز ہیں گردہ وغیرہ مثانے کے، تو اس حوالے سے آپ سب وہاں پر جو میڈیکل کویت ہاسپٹل میں آپ وہاں پر رجوع کر لیں۔ ماشاءاللہ سے ہماری دعا ہے پروردگار یہ معرفی فاؤنڈیشن کویت میڈیکل والے جو ہے صحت کے لیے بہت ہی آسان اور سستے مہیا کرتے ہیں، بہت ہی اندر جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتے ہیں کیسے اس طرح بلڈنگ میں کیسے جائیں، اتنا صاف ستھرا، اتنا مجہز، اور باقی ہاسپٹل سے بہت ہی سہولت کے ساتھ آسان اور سستے علاج معالجے کا سسٹم ہے۔ پروردگارہ ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ کر یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم ارزقنا خیر الدنیا والآخرہ واصرف عنا شر الدنیا والآخرہ وادفع عنا بلاء الدنیا والآخرہ، اللہم اجعل عواقب امورنا خیر۔